نمبر 173 نواں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اذ تأذن اعلان کیا، خبردار کیا، رب کا تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے، لَيَبْعَثَنَّ البتہ ضرور بھیجے گا، مَن یسومہم یسوم جو چکھائے گا ہم ان کو، سوء العذاب عذاب کی برائی، سریع جلد، العقاب سزا، غفور بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ قطعناہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امماً جماعتیں بن گئی، الصالحون نیکوکار، دون ذالک اس کے علاوہ، بلوناہم ہم نے آزمایا ان کو، آزمائش کی ان کی، الحسنات اچھائیاں، السیئات برائیاں، برے حالات، یرجعون واپس آ جائے۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے خبردار کیا کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ان لوگوں کو جو ان کو برا عذاب چکھاتے رہیں گے۔ بے شک تیرا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی جماعتیں ان کی بنا دی، ان میں سے کچھ تو نیکوکار تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اچھائی کرے گا اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کے ساتھ ہمیشہ برائی ہوگا۔ اچھائی کا انجام برا اور برائی کا انجام اچھا کبھی نہیں ہو سکتا۔
اچھائی کرتا رہے، اچھائی کرتا رہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اچھا انجام ضرور دکھا دے، سامنے آ جائے گا۔ ایک آدمی برائی کرتا رہے، چاہے وقتی طور پر اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن اس برائی کا وبال اس کے سامنے آ کر رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ وہ اچھے انجام اور اچھے حالات مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اچھا انجام انسان کا دنیا میں ظاہر ہو۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کی ساری زندگی ان کی تنگی والی ہے، لیکن زندگی اچھائی والی ہے، اچھی زندگی، بہترین زندگی، نیکیوں والی زندگی گزاری، دنیا میں کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا، لیکن آخرت میں تو اس کے فائدے ہی فائدے، آخرت میں تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور بلکہ انسان وہاں جا کر اس بات کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، اے بندے، تو نے فلاں موقع پر ہم سے دعا مانگی تھی، کوئی اس کا اثر سامنے نہیں آیا، ظاہر نہیں ہوا، چلو جا، اس کے مقابلے میں ہم تجھے یہ عطا کرتے، فلاں چیز تو نے مانگی تھی نہیں قبول ہوئی، آج یہ دیتے، نوازا جائے گا، نوازا جائے گا۔ وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہو، آج مجھے سب کو یہی ملتا، کہ وہاں جو ملنا تھا وہ تو عارضی ملنا تھا، میں عارضی دنیا مانگ رہا تھا، عارضی اس کی عزت مانگ رہا تھا، عارضی اس کی شہرت مانگ رہا تھا، اس کا پیسہ، وہ تو سب عارضی مانگ رہا تھا، وہ مجھے مل بھی جاتا یا جو مل بھی گیا وہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، یہاں جو مل رہا وہ تو ہمیشہ مل رہا، وہ تو ہمیشہ مل رہا۔ اور اہل اللہ، اللہ والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ڈرا کرتے تھے اس بات سے، جب تھوڑی سی فراوانی آتی نا، اچھے حالات ہونے لگتے تھے، وہ ڈرنے لگ جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کہیں اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دینے لگ گیا، کہیں ہمیں یہی تو نہیں ملنے لگ گیا سب کچھ، تو ادھر ہی مل گیا تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی کو چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس کے ان عملوں کے نتیجے میں کمی نہیں کرتے، جتنا اس نے کیا ہوتا ہے اتنا اس کو دے دیتے ہیں دنیا میں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں آگ ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، فرمایا جو کرتے رہے سب ضائع ہو گیا، کچھ بھی ساتھ نہیں، جو انہوں نے اچھائی کی تھی اس کا بدلہ ان کو ادھر کا ادھر ہی مل گیا، آگے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، آگے کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس لیے ڈرا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دنیا دے رہا ہے، یہ جو فراوانی ہو رہی ہے، کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ تو نہیں، ہم نے تو ان اعمال کا بدلہ اصل میں آخرت میں لینا ہے۔ تو الغرض اچھائی کا اچھا انجام ہونا ایک یقینی بات، پکی بات ہے، آخرت تو اچھی ہوگی ہوگی، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، بایمان اچھی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اتنا دے دیں گے کہ بڑی فراوانی، اس کو جتنا ملے گا نا
اللہ اس کو اسی میں خوش رکھیں گے۔ یہ ہوتے اصل، یہ پرسکون زندگی کہ اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش ہے، اسی حال میں خوش ہے۔ یہ بہترین زندگی ہے۔ یہ کیا سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ابھی کہتا کچھ بھی نہیں اور چاہیے، اور مر گئے اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کیا زندگی؟ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے جن کا تذکرہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا، اب اختتام ہو رہا ہے ان کے اس تذکرے کا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ان کو اس بات سے خبردار کر دیا تھا کہ ایسا نہیں جو تم نے سرکشیاں کی اور نافرمانیاں کی اور تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، کبھی تم بندر بنے، کبھی تم خنزیر بنے، کبھی تمہارے ساتھ کیا ہوا، یہ معاملات ختم نہیں ہوئے۔ اگر تم نافرمانیوں سے، اگر تم سرکشیوں سے آئندہ بھی باز نہ آئے، آخرت میں تو تمہارے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی ایسے بندے تم پر مسلط کرتا رہے گا جو کہ تمہیں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہی رہیں گے، تمہارے لیے درد سر بن کے ہی رہیں گے، وہ تمہاری اپنی نافرمانیوں کا نتیجہ ہو، اپنی نافرمانیوں کا نتیجہ ہو۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اس پر مسلط کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں جو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ عوام میں سے ہیں، اللہ حکمران ایسے اس پر جو ہے نا مسلط کر دیتا ہے جو اس کو سکون نہیں کرنے دیتے۔ حاکم ہے، اللہ ماتحت ایسے بنا دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوتی۔ فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ ضرور مسلط کرے گا ان پر ان لوگوں کو جو ان کو برا عذاب چکھاتے ہی رہیں گے۔ ایسے لوگ آتے رہیں گے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھیں یہ چیز ہمیشہ رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، بخت نصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل اور رسوا کی، ذلیل اور رسوا کی۔ کبھی تو نیک لوگوں کو مسلط کیا، کبھی اس طرح کے بھی جو کوئی اتنے اچھے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان پر مسلط کر کے ان کو ان کے ہاتھوں سے عذاب دلا دی، سزا دلا دی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں یہودیوں نے کتنا تنگ کیا، سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، اسلامی سلطنت مدینہ منورہ کے خلاف۔ آخرکار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان لوگوں کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ فرمایا یہاں سے، مدینہ سے ویسے ہی نکل جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں یہاں پر چھوڑا جائے، تمہیں ہم مہلت دے دے کے تھک گئے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ آئے دن تم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہی کرتے ہو، یا جو سازش اٹھتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہو۔ ادھر معاہدہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر کہ ہم مل کر اپنے شہر مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے، کسی نے باہر سے حملہ کیا تو ہم مل کر اس کا جواب دیں گے۔ طے ہو گیا۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب سب کافر آپس میں متفق ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، ان لوگوں نے پھر ان کے ساتھ دیا، پھر ان کا ساتھ دیا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا نکلو اب یہاں سے، تم بدعہدے لوگ ہو، تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو وہاں سے بھی نکال دیا، خیبر سے بھی۔ اسلامی سلطنتیں آہستہ آہستہ بہت بڑی ہو گئی، پھر ان کی سازشیں اور ساری چیزیں اسی طریقے سے۔ تو یہ در حقیقت
اللہ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بیان کر دیا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ سزا دینے والا بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے. صرف ایک طرف نہ جاؤ اللہ معاف کر دے گا بڑا غفور الرحیم ہے جی. فرمایا لسریع العقاب، سزا بھی بڑی جلد دے گا، ہم قریب سزا کا وقت. جہنم اللہ نے کس لیے بنائی؟ جب دونوں چیزوں کے درمیان انسان رہتا ہے تو پھر ٹھیک رہتا ہے. اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے، تب انسان سیدھا سیدھا رہتا ہے. اگر انسان صرف اللہ کی سزاؤں کو دیکھنے لگ جائیں کہ اس عمل کی یہ سزا، اس کام کی یہ سزا، اس پر تو ایسے پکڑو، تو انسان تو بالکل نا امید ہو جائے، بالکل نا امید ہو جائے. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی صرف مغفرت اور بخشش کو دیکھنے بیٹھ جائے اور بڑا غفور الرحیم ہے جی، تو انسان تو سارا دین چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. آج ایسا ہی ہے نا کہ جو دین سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، نماز روزہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، جب ان سے بھی بات کی جائے اور چھڈو جی نمازاں نال مغفرت ہونی ہے، اللہ غفور الرحیم، مینوں پورا یقین ہے کہ اللہ مینوں معاف کر دے گا. یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی شیطان نے پٹی پڑھائی ہے. اگر وہ غفور الرحیم ہے تو عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، ان عذابی هو العذاب العلیم بھی ہے. میں میری سزا بھی بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید بھی ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. دیکھتے نہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنے موقعوں پر پکڑا اور کیسے پکڑا اور کیا حال کیا. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو بندر بنا، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا اللہ نے خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر بن گئے، وہ بھی تیسری دنیا میں تھے. اور یہ بھی کون لوگ تھے؟ وہی تھے جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے علیہ السلام. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی برکت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب العالمین میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا کٹھے ہی جس طرح پہلی امتیں تباہ کی گئی. تو آپ کی برکت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ حال ہمارا بھی کوئی نہیں ہے. جو سیدھی بات ہے، حال ہمارا بھی کوئی نہیں ہے. اب تو ہیلوں اور بہانوں سے حرام کا ارتکاب نہیں، اب تو سیدھا سیدھا سارے حرام کام، سود ہے، رشوت ہے، سارے کرتے جا رہے. اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑتے جا رہے. تو سارے ہی لے رہے ہیں رشوت، سارے ہی لے رہے ہیں، بے حیائی سارے ہی کر رہے ہیں، فلاں کام سارے ہی کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت. پہلے یہ ہوتا تھا پتہ چل جائے کہ یار یہ سود کے کام میں ملوث ہے، اس کے پاس جاتا نہیں تھا، اس کے پاس کھاتا کوئی نہیں تھا، لیکن یار یہ سود کا کام کرتا ہے. تو اب ہر گھر میں سود ہے اور سب کھا رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اتنا اطمینان بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اتنا اطمینان بھی ٹھیک نہیں. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. فرمایا بنی اسرائیل پر عذاب کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان لوگوں میں آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مختلف جماعتیں بن گئے. وہ جماعت الگ، وہ جماعت الگ، وہ جماعت الگ، اس کی اپنی باتیں، اس کی اپنی باتیں، اس کی اپنی باتیں. ایک جماعت والا کہتا میں ہی ٹھیک ہوں، یہ سارے غلط ہیں. وہ کہتا ہے یہ سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک. یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے.
قطعناہم فی الارض اماما، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف جماعتیں بنا دی کہ آپس میں وہ ایک رہے ہی نہیں۔ اور یہی عذاب آج اس امت پر بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے خول میں، اپنی جماعت میں اس طرح بند ہوا بیٹھا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہ بات سننے کو تیار ہے، نہ اس کو حق ماننے کے لیے تیار ہے، حالانکہ سب کے اندر خیر، بھلائی اور برائی سب کچھ ہے۔ تو کوئی دوسرے کی بھلائی کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایسا شیطان نے جکڑا اس کو ہلکے میں نہیں، بس یہی ہے جی 100%۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں مسلمانوں میں تفریق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفریق، جدائیگی نہ۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میرے حبیب جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جماعتیں بنا دی اپنے آپ کو، میرے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں آپ کا ان سے، چھوڑیں آپ ان کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، فرمایا تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ فرمایا جب یہ امت قرآن کو تھامنے والی بنے گی، ان کے اختلافات اور تفریقیں اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے چلے جانے کے بعد، صحابہ اکرام کے چلے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اب امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک امت ان چیزوں کو تھامے رکھے گی، اتفاق رہے گا، اتفاق رہے گا۔ جب ان کو جتنا چھوڑتے چلے جائیں گے، اختلافات بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، بس۔ اللہ اکبر۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، فرمایا کہ ان کے جو مختلف جماعتیں بنی، نیکوکار بھی تھے ان میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑے حالات سے گزارا، ان لوگوں کو کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، کبھی خوشحالیاں، فراوانیاں، کبھی تنگ دستیاں، کبھی مال کی وافر مقدار اور کبھی تنگی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ فرمایا ہم حالات بدلتے رہیں۔ لعلہم یرجعون، مقصد یہ تھا کہ یہ نصیحت حاصل کر کے واپس آ جائیں۔ اچھے حالات سے انسان کو ترغیب ہوتی ہے کہ یار جس اللہ نے مجھے عزتیں دی، مال و دولت دیا، اس کے سامنے سجدہ نہ کروں، کتنی بڑی ناشکری۔ ترغیب ہوتی ہے انسان۔ اور برے حالاتوں، انسان کو کی ترغیب، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ہیں میں دیکھ کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، یہ تھوڑی سی میری صحت خراب ہوئی، یہی برداشت نہیں ہو رہا، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہو۔ یہاں سر میں درد ہے، یہ نہیں برداشت ہو رہا، پیٹ میں درد ہے، نہیں برداشت ہو رہا، کہتے ہیں یار شوگر کی بیماری لگی ہے، ہر وقت ہی مسئلہ ہے، یہ نہیں برداشت ہو رہا، آخرت کی تکلیفیں کیا برداشت ہو۔ فرمایا یہ حالات اس لیے ہم ان پر بھی بدلتے رہے اور تمہارے اوپر بھی بدلتے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی جانب واپس آنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ اصل مقصود کیا ہے؟ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب امت اللہ کی طرف لوٹے گی تو آپس میں خود بخود متحد ہو جائے، کیونکہ اس کا رخ بھی اللہ کی طرف، اس کا رخ بھی اللہ کی طرف، اس کا رخ بھی اللہ کی طرف۔ ہر ایک اللہ کو راضی کرنے والا جب ہوگا تو ہر ایک پھر اللہ کی ماننے والا ہو جائے،
بس اللہ کی ماننے والا ہو جائے گا۔ جب اللہ کی ماننے والا ہو جائے گا، اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، کام ہی بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حالت سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔